رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل والعیال نصیحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت علی ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے بال خراب ہیں، انہوں نے فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈر گیا ہوں کہ غسل کروں کہیں میرا غسل نہ ہو، تو میں نے اس طرح پھروانا شروع کر دیا، ایسے ڈر کی وجہ سے۔ حضور نے ہر چیز سکھلا دی ہے کہ نہیں سکھلائی؟ ایمان سے کہیں، صرف انگوٹھے چومنا نہیں سکھلایا۔ یہ بات رہ گئی، یہ دین سے بچ گئی، یا اگر دین ہے تو پھر حضور نے کیوں نہیں سکھلائی جب دین مکمل ہو گیا؟ اور اگر دین نہیں ہے تو پھر بدعت ہے۔ تو اب بدعت کا معنی کیا ہوا کہ جو کام میرے مدنی پاک نے گویا کہ نہیں کیا تو نبی پر اعتراض کر رہا ہے کہ انہوں نے پورا دین نہیں پہنچایا۔ اس لیے بدعتی کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کا اللہ نے فرمایا کہ نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ فرائض قبول ہوں گے، نہ نوافل قبول ہوں گے۔ یعنی اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ صاحب بدعت کو توبہ بھی نصیب نہ ہو۔ ہر آدمی توبہ کر لیتا ہے۔ حضور کے حکم کی اتباع، ایک دن حضور خطبہ پڑھا رہے تھے، میں اجلس، حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے، ایک قدم ان کا مسجد کے باہر تھا، ایک اندر تھا، وہی جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ حضور کی نگاہ پڑی، عبداللہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں نے سنا میں بیٹھ گیا۔ میں نہیں، تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا حضور نام تو آپ نے نہیں لیا تھا، آپ نے فرمایا تھا اجلس، بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ یہ تھی اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، واللہ اعلم۔